ماشاءاللہ بہترین تلاوت کر رہے تھے یہ حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خطبہ منا کا آخری حصہ جس میں باتیں بہت سی ہیں اور آج بہت تیزی سے صرف جی ویڈیو آن ہے یہاں نیٹ ورک کی وجہ سے مشکل ہے. ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی. ضیاء پہ ویڈیو نہیں جا رہی کیا میری؟ راؤٹر ادھر بھی رکھا ہوں آن نہیں ہوگی. کوئی اپنے موبائل سے کر دیں. آپ اپنے موبائل سے اسی پہ لنک پہ آ جائیں. صحیح ہے کیمرہ بس آپ کو آن نہیں ہو رہا. اس میں آن ہے لیکن شو نہیں ہو رہا کیمرہ. ہو سکتا ہے ڈرائیور کو بھی پچھلی بار بھی اسی سے کیا تھا. نہیں اس سے نہیں تھا. ضیاء بھائی کے نہیں آ گئے ان کے موبائل سے ہو اپنے نام سفر کا نہیں انہیں موبائل سے کیا ویڈیو کرتے بس کافی ہے. ضیاء بھائی کر لیں ویڈیو نہیں بھائی مجھے لگ رہا ڈرائیور میں پرابلم ہے. موبائل رکھا ہے. ہاں ویڈیو ہے اس میں اس کو یہاں پہ رکھ لیا. اگر ویڈیو بنا سکتے ہیں یہاں اس پہ رکھ لیا. جی ہم بند لو دروازہ. تم اندر ہی ٹھیک ہے ادھر یہاں سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا نا بھائی. وہ آڈیو آن کریے. میں اس سے باہر ہو جاتا ہوں. ہاں ایسے میوٹ کر دیجیے. ادھر سے میوٹ کر دیجیے. آڈیو آن تھی خالی ویڈیو ایسے ہی ذرا سا ہلے گا. ہاں اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہماری گفتگو خطبہ منا کے حوالے سے ہو رہی تھی جس میں بہت تیزی سے ایک دو منٹ کے اندر ہوا کیا. خطبہ منا میں امام نے شروعات کہاں سے کی. امام نے اپنے بابا کی 17 صفت تقریباً ذکر کی کہ میرے والد کی یہ صفت ہیں اور ہر صحابی سے یہ اقرار تابعین سے اقرار کروایا کہ تم اس بات کی گواہی دو. اور اس کے بعد امام اس طرف پہنچے کہ حالات کیسے ہو جاتے ہیں, کن لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے بڑی بڑی شخصیتوں کو شہید کر دیا جاتا ہے یا ان کو سماج میں عزت نہیں دی جاتی ہے یا ان کی اہمیت کو گھٹا دیا جاتا ہے. پھر وہاں پہ امام نے ایک دوسرے حصے میں خطبے کے دوسرے حصے میں یہودی علماء کی گفتگو کی. کہا یہودی علماء کی پرابلم یہ تھی کہ ان کے سامنے سماج میں دو مشکل تھی مگر وہ اس کے مقابلے میں خاموش تھے. یعنی وہ خود غلط نہیں تھے مگر صرف ان کی بڑی غلطی یہ تھی کہ ان کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا تھا, وہ اس جھوٹ کو روکتے نہیں تھے.
ان کے سامنے حرام خوری کی جا رہی تھی، اس میں وہ کچھ بولتے نہیں تھے۔ پھر امام نے ایک مومن کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ بتایا۔ ایک مومن کا پہلا ہی رشتہ یہ ہے کہ مومن کا دوست ہوتا ہے، تو جب دوستی کا اظہار کر دیا کسی نے اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ میرا دوست ہے، تو اب اس دوستی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کی بھلائی کے بارے میں سوچیں۔ اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں امام نے اس آیت کو ذکر کیا کہ مومن کا پہلا کام یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف، وہ امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ پھر امام نے وہاں پر بتایا ہے کہ اگر سماج کی بہت سی، ہر زمانے میں انسان اپنے سماج کی پرابلم کو دیکھے، کیا ہو رہا ہے، جیسے ہم لوگ اگر آپس میں گفتگو کریں تو ہماری گفتگو کا یہی نتیجہ ہوگا، حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے، مظلوموں کا ان کا حق نہیں مل رہا ہے، ان کے حق کو لوٹا جا رہا ہے، احکام الہی کو رائج نہیں کیا جا رہا ہے، پابندی سے ادا نہیں کیا جا رہا ہے، اور ظالم بڑھ چڑھ کے بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، مظلوم ڈرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امام نے کہا ان ساری چیزوں کو اگر صحیح کرنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے لگو، اور اس میں بھی امر بالمعروف سے زیادہ اہم نہی عن المنکر ہے۔ یعنی کسی کو یہ بتانا کہ نماز پڑھو، نماز کا یہ ثواب ہے، اس سے زیادہ سخت کام یہ ہے کہ کسی چور کو پکڑ کے کہو کہ تم سب سے بڑے چور ہو۔ یہاں پر وہ عزت نہیں کرے گا، وہ آپ کی توہین کرے گا، آپ سے دشمنی کرے گا، اور الگ الگ طرح سے آپ کے اوپر کیچڑ اچھالے گا، اور ہر طرح سے آپ کو کہیں نہ کہیں گھیرے گا، اور یہی کام سب سے زیادہ سخت ہے، اور اسی کام کی ڈیمانڈ اسلام نے اور خصوصاً خطبہ منع میں امام نے کیا ہے۔ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے تو 7 چیزیں خود بخود ہو جائیں گی، مظلوموں کا حق مل جائے گا، ظالم کے خلاف آواز بلند ہونے لگے گی، واجبات ادا ہونے لگیں گے، اور جو پیسہ، خمس، زکوٰۃ جو حق دوسروں کے پاس ہے ان سے لیا جا سکتا ہے، اور وہ حق حقدار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ امام نے یہ ذکر کیا خطبہ منع کے دوسرے حصے میں۔ اس کے بعد امام اب یہاں پہ ایک حصے میں جو امام پہنچ رہے ہیں جو بہت اہم حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں اس زمانے میں بھی، اس زمانے کی بات امام فرما رہے ہیں کہ کیوں علی ابن ابی طالب کو لوگ آسانیوں سے گالی دے رہے ہیں، علی کو اعلیٰ بھی مان رہے ہیں، افضل بھی مان رہے ہیں، زاہد بھی مان رہے ہیں، نماز گزار بھی مان رہے ہیں، ہر چیز مان رہے ہیں، مگر بات جب عدالت کی آتی ہے، حکومت کی آتی ہے، تو علی کو سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف سائڈ نہیں بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ علی جیسا کوئی بیکار نہیں ہے، اور ہر طرح کی روایتیں گڑھی گئیں کہ جس میں علی کے کردار کو بیکار بتایا گیا، اور بہت سی چیزوں میں ان کے کردار کو لوگوں نے مخدوش کرنے کی کوشش کی۔ کہا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سماج کی خرابی یا کبھی بھی کوئی سماج اگر بگڑتا ہے تو اس کے جو چنندہ ذمہ دار پڑھے لکھے لوگ، جو بڑا طبقہ ہے، اگر وہ خاموش ہو جائے گا تو نیچے خود بخود وہ سماج ختم ہو جائے گا۔ کہیں پہ بھی کسی بھی سماج کی بربادی کے لیے، اسی لیے حکومتیں کیا کرتی ہیں، ہر آدمی کو نہیں خریدتی ہیں، مین ذمہ دار کو خرید لیتی ہیں۔ وہ ذمہ دار کا کام ہے کہ وہ اپنے ساتھ 200 لوگوں کو بھیج دیتا ہے، یہ مین ذمہ دار جو افراد ہیں، اور اس میں خاص علماء۔ اب یہاں یہ جو خطبہ کا تیسرا حصہ ہے مخصوص ہے علماء سے۔ اب علماء کی آپ تعریف جو بھی کریں، اب عالم سے مراد اگر آج یہ لیا جا رہا ہو کہ جو قم میں پڑھا ہو اسے عالم کہتے ہیں، تو پھر یہ خطبہ قم میں رہنے والے علماء سے مخصوص۔ اگر عالم سے مراد یہ ہے کہ نہیں، امامہ سر پہ نہ ہو مگر کردار یا باتیں اہل بیت کی اتنی وہ جانتا ہو، حلال و حرام جانتا ہو، ہر چیزوں کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، اور سماج میں کہیں ایک ذمہ دار بھی ہو، تو اگر ذمہ دار مراد لیا جائے جو رسوخ رکھتے ہیں، جن کی پہنچ ہے کئی لوگوں تک، کئی بڑے بڑے مقامات اور بڑی بڑی جگہوں پر، اگر وہ مراد لیا جائے تو کئی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف امامے والا عالم ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نماز اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، دین کا ایک اہم حصہ ہے، تو آپ نماز کے بارے میں عالم ہیں، اس میں ہم جاہل نہیں ہیں۔ اب اگر کہیں بھی نماز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اندر سے بے چینی یا اس کو روکنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
اسی لیے پاشا امام نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ عالم ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں جاہل سے نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں۔ اور امام نے یہ فرمایا میرا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، میرا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ عالم بہت سے لوگ ہیں، مگر اس میں بھی زیادہ معیار اور زیادہ اہمیت یا اس خطبے کا مخاطب وہ افراد ہیں جو واقعاً عالم ہیں۔ اب عالم کو کچھ اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ کیا ہے، اب یہاں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ امام فرما رہے ہیں ثم انتم ایھا العصابہ، میں عربی عبارت سے پرہیز کرتے ہوئے صرف ترجمے سے کام کروں گا تاکہ وقت کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ امام فرماتے ہیں تمہیں جو یہ چیزیں ملی ہیں، کئی چیزیں ملی ہیں، اس کو محسوس کرو۔ علماء اور امام وہاں پہ خطبہ جو دے رہے ہیں، وہاں پہ تابعین ہیں، صحابہ ہیں، ان کے درمیان جو پڑھے لکھے ہیں ان کے درمیان امام کی گفتگو ہے۔ امام نے فرمایا اے وہ گروہ جو علم و فضل کی بنیاد پر، عالم کو جب بھی پہچانا جاتا ہے ہاں یہ بہت عالم ہے اور فضیلت والے ہیں، یہ مشہور ہے نا، یہ بہت اچھے خطیب ہے، فضیلت ہے نا، ایک اچھے خطیب ہے، اچھے شاعر ہیں، یہ ایک فضیلت کے ذریعے مشہور۔ جس کا تذکرہ، یہ عالم ہوئے جس کا تذکرہ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کے سلسلے میں آپ مشہور ہیں۔ یہیں پہ ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ عالم اسے ہی، یعنی اس خطبے میں نہ کے ذیل میں عالم کی ایک شرعی ذمہ داری یہ ہے، یا ہر ذمہ دار کی ایک شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کرتا ہو۔ اگر کوئی ممبر پہ خطیب کہے کہ بس مجھے علی کے فضائل پڑھنا ہے، واعظ و نصیحت نہیں کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچا ہے جہاں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ مشہور ہیں واعظ و نصیحت میں، اللہ والے ہونے کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت اور جلال ہے۔ آپ دیکھیے گھروں کے حالات، گھر میں ایسے کسی کو دیکھ کے پردہ نہیں کیا جاتا ہے، جیسے ہی مولانا پہنچے اب عورتیں پردہ بھی کریں گی، عورتیں پردہ کرتے ہوئے ملیں گی۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ دل میں اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اللہ نے ہم لوگوں کو ایسا چہرہ دے دیا ہے کہ ہمیں دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ مولانا کے سامنے بے پردہ نہیں جانا ہے۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، بے پردہ کسی کے سامنے نہیں جانا ہے، مطلب جو نامحرم ہیں ان سب سے پرہیز کرنا ہے، مگر صرف مولانا کے وقت پردہ یاد آتا ہے، یعنی یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ والے ہونے کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں علماء کی ذمہ، یہ علماء کی ہیبت ہے، یہاں تک کہ طاقتور افراد ان سے ڈرتے ہیں بہت۔ آپ دیکھیے طاقت، اب یہاں پہ خود آپ طاقت کی تفسیر کر لیجئے، علم کی بنیاد پر، پڑھائی کی بنیاد پر، اسلحے کی بنیاد پر، حاکم کو بھی دیکھیے تو یہ ان سے ڈرتے ہیں، ضعیف و ناتوان ان کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ وہ شخص بھی اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتا ہے، ان کو بلند سمجھتا ہے جس کے مقابلے میں ان کی کوئی فضیلت نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سماج میں ہزاروں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ خود بفضیلت آدمی ہے، مگر اس کے باوجود وہ عالم نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ عالم کو عزت دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ سماج میں اچھا کام کرتے ہیں اور نہ ہی آپ پر وہ قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے سے زیادہ کس کو، آپ دیکھ لیجئے مجلسوں کے معاملے میں جب خطیب آتا ہے تو ایک انجینئر بھی آگے پیچھے ٹہلتا ہوا، مولانا یہ کر لیجئے، مولانا یہ اٹیچی کون اٹھا رہا ہے، بیچارہ وہ خود جس کے آگے پیچھے 50 جھول رہے ہیں۔ ایک ڈی ایم ایس پی کو بھی آپ دیکھ لیجئے جس کے آگے پیچھے، یہ ایک عزت ہے۔ بہرحال یہ کس وجہ سے، اس لیے کہ یہ اہل بیت اطہار کے پیغامات کو پہنچانے کی وجہ سے۔ ضعیف و ناتوان اس کا احترام، حتیٰ وہ شخص بھی اپنے اوپر اہمیت دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب حاجت مندوں کے سوال رد کر دیے جاتے ہیں تو اس وقت کسی کی سفارش نہیں سنی جاتی، کس کی؟ یہ علماء کی سنی جاتی ہے، یہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کو وہ عزت و احترام حاصل ہے، امام عجیب کہ گلی کوچوں میں جب یہ کوئی مولانا گزرتے ہیں تو ایسے عزت و احترام ہوتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا بھی نہ ہو۔ جس طرح سے کسی بادشاہ جب چلتے ہیں تو کیا، بادشاہ جب چلتے تھے تو پورا کا پورا محلہ اس کے جی حضوری میں سر کو جھکائے ہوئے،
ایسے ہی مولانا جیسے ہی نکلتا ہے، آپ دیکھ لیجئے 72 تابوت میں کتنے مولانا جو بھی، ارے ادھر سے جگہ دی جا رہی ہے، لوگوں کو وہاں بیٹھنے میں تکلیف ہے، مگر مولانا آپ یہاں بیٹھ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے، ہر طرف ایسی عزت دی جا رہی ہے جیسے ایک بادشاہ کو عزت دی جاتی ہے۔ یہ امام بتا رہے ہیں یہ عزتیں ملی ہیں۔ اب امام نے ایک پیغام دینا چاہا کہ آپ کو اتنا صرف اس بنیاد پر اہمیت ہے کہ آپ نے اہل بیت اطہار کے علم کو سیکھا ہے، ان کی پیغامات کو سیکھا ہے، اس لیے اللہ نے اتنی عزت اور اہمیت دی ہے۔ اب اس کے بعد جب اتنا اہمیت ہے تو اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ اب امام کے جملوں سے یہ سب عزت و احترام صرف اس لیے ہے کہ آپ سے یہ توقع اور امید کی جاتی ہے کہ آپ احکام الہی کو جاری کریں گے۔ احکام الہی، اللہ کے احکام، خدا کے احکام مردہ جہاں ہو رہے ہیں وہاں جاری کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ ہوں گے۔ احکام الہی آپ جاری کریں گے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے بہت سے خطیب ایسے ہیں جو 10 زندگی بھر نمازی بھولے ہوئے ہیں، یہ کیا احکام الہی کو جاری کریں گے؟ جو ممبروں پہ آپ کو ملیں گے، جو بہت بڑے ذمہ دار بھی ملیں گے، پیغامات ایسے دیں گے جیسے آغا سستانی سے بڑا پیغام ان کا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ احکام الہی جاری کرنے کی بات غائب۔ احکام الہی جاری کریں گے صرف اس امید میں کہ آپ سے ایک ہی کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ احکام الہی جاری۔ اب اس کی وضاحت ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے، امام کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوتاہیاں بہت ہیں، آپ کی طرف سے غلطیاں بہت ہیں۔ آپ نے امت کے، اب کیا ہوا یہاں پر امام فرماتے ہیں، آپ نے امت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا، معاشرے کے کمزور اور بے بس افراد کے حق کو ضائع کر دیا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہاں پہ ایک لفظ ہے بحق ائمہ، ائمہ کے حق کو تم نے ہاتھوں سے جانے دیا۔ حقوق ائمہ، اگر کسی معاشرے میں معصومین کے خلاف ورزی کام ہو رہا ہے، خلاف کام ہو رہا ہے، تو اس میں ذمہ دار علماء کا خاموش رہنا، جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ آج اگر 15 سال پہلے اخباریت، ملنگیت اور یہ ان چیزوں کے مقابلے میں اگر علماء کھڑے ہو کر بولتے تو یقین جانیے ایک بھی ملنگی نظر نہیں آتا۔ یہ کس کی توہین ہو رہی ہے؟ مرجع کی توہین کے مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں شہادت کا دن ہے نا، 11ویں امام سے مرجع کی روایت موجود ہے نا، مرجعیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ 11ویں امام سے حدیث ہے کہ جب تم ہم نہ رہیں اور غیبت کے زمانے میں کیا ہو، ایک سائنا لنفس مخالفا لہوائے مطیعا لامر اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اپنے ہوائے نفس اور خواہشات نفس کی مخالفت میں حکم دیتا ہو، جو اپنی نفس کی محافظت کرتا ہو، اس کی تم اتباع کرنا۔ یہیں سے اس روایت کے اعتبار سے مرجعیت کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، علماء کی تقلید کی باتیں آتی ہیں، ان کی تقلید کرو۔ جب اس زمانے میں جہاں بولنا تھا وہاں خاموش ہو گئے، آج اب یہ طے کرنا سخت ہے کہ واقعاً حق والا کون ہے، اس لیے کہ وہ بھی علی کو خدا بنا کے کہہ رہا ہے کہ میں حق والا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں علی علی کرو تب نماز ہے، وہ کہہ رہا ہے مسجد میں علی علی، ممبر پہ علی علی کرو، اور ہر چیز میں، حتیٰ جو رسول نے نماز دی ہے وہ اچھی نماز نہیں ہے، وہ نماز اچھی ہے جس میں شہادت ثالثہ ہو۔ یعنی کہاں ہم پہنچ گئے، ہر چیز کو گرا دیں، مگر کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں لوگ خاموش رہے۔ ائمہ کا حق یہاں ضائع ہو رہا ہے، ائمہ کا حق یہاں ضائع کر دیا گیا۔ اس کے بعد معاشرے کے کمزور اور بے بس افراد کے حق کو ضائع کر دیا گیا۔ کیا ہوا؟ فَضَيَّعْتُمْ بحق ضعفاء اور کمزور لوگوں کا حق تمہاری خاموشی کی بنیاد پر، تمہارے سے بس ایک توقع تھی مگر تم خاموش تھے، کمزوروں کا حق ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، ضائع کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جس چیز کو، یہ دو کام، ائمہ کا حق برباد کیا گیا، لوگ کمزور جو تھے ان کا حق برباد کیا گیا، مگر اس کے مقابلے میں جہاں تمہارے خیال سے تمہارا اپنا تھوڑا سا بھی حق نظر آتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے تم پیچھے نہیں رہتے۔ دیکھ لیجئے بہت سے لوگ اپنے لیے ہر کام کریں گے،
اپنے لیے ہر کام کریں گے، میرا حق مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مظلوموں میں میرا نام آ جائے۔ ابھی بھی آپ جائیے دیکھیے بہت سے لوگ بس ان کا معاملہ ہو جائے، اور جب ان کے سامنے کمزوروں کا معاملہ تھا، ائمہ کے حقوق کی بات تھی، کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ اچھا کس حق کے لیے؟ جس میں صرف خیال ہو، یقین بھی نہیں ہو، صرف یہ معلوم ہو جائے۔ ایک اندر کی بات بتاؤں، اندر کی بات پتہ چل گیا کہ کانپور میں شاہد باقری کو کوئی مولانا یہ بتا دے کہ کانپور میں ہے نا 15 مولانا لوگ ہیں، آپ سب کے نام کا ہے نا 10,000 روپیہ کہیں سے آیا ہے۔ صرف ایک خیال کوئی دے دے، اس خیال کے لیے آپ دیکھیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پٹکا پور جوہی کہاں دوڑ بھاگ کر کے وہ 10,000 ہاتھ لگ جائے۔ وہ بھی ابھی یقین نہیں ہے، خیال ہے۔ یہ کام ہو رہا ہے جس کے لیے نہ کوئی مالی نقصان اٹھایا، نہ جان کی قربانی دی، نہ اللہ کے خاطر کسی سے مقابلہ کیا، مگر صرف امید میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ اور جہاں معاشرے اور سوسائٹی میں واقعاً بے بس اور کمزور لوگوں کا حق برباد کیا گیا، وہاں خاموشی اختیار کی گئی۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں، بہت سی جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نام یتیموں کے حق پہ پیسہ آ رہا ہے، پتہ چلا وہ اپنے ہی بچے کو گھر میں دے دیا یتیم بنا کے، ہیں بہت سے۔ اب یہ کون حساب کتاب دے گا؟ پیسہ آ رہا ہے شیعہ بچوں کے لیے، پتہ چلا سنی بچے پہ خرچ کر دیا گیا۔ پیسہ آ رہا ہے بیوہ کے لیے، خرچ کہاں کرنا تھا کہاں کر دیا۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ کہاں حساب جب اس کا حق تھا؟ اور یاد رہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ضعیف اور کمزور لوگوں کا حق نہیں ہے، حق ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں اگر معاشرے اور سوسائٹی میں ایک بھی فقیر نظر آتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ آج اگر آپ ادھر ادھر چھوڑ دیں، آج 80% ہندوستان کی جمعیت اور لوگ اگر ان کی کمائی جو بہت سے وہ نتیجے اور جو ریشو آتے ہیں وہ کیا ہیں، 30 روپیہ اگر ڈیلی ہے یا 3 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کے سبب کیا ہے؟ کیوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ کیوں خودکشی سے مر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے، ان کے حق کو اڈانی امبانی جیسے لوگ کھائے بیٹھے ہوئے، ان کے حق کو بڑے لوگ مار رہے ہیں، ان کے حق کو بڑے بڑے لوگ کھائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی شیعہ سماج میں اگر کوئی شیعہ غریب ملے، اس کو پڑھائی لکھائی کا راستہ نہ ہو، بھوک مری ہو، تو بہرحال یہ امامیہ بہت سی جگہوں کا، بہت سے لوگوں کا کام آتا ہے، بہت سے لوگوں کا کام کرتا ہے، مگر بہت سے اور بھی ذمہ دار ہیں جو انہیں کام کرنا تھا، وہ کہیں نہ کہیں۔ اب کون آ کے بتائے، کون بتائے کہ کس کا حق کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کہاں جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے فقر اگر ہے تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ اب یہاں سے عجیب امام یہ بیان کر رہے، امام کہہ رہے ہیں کرتے کچھ نہیں ہو، خالی امامہ لگا کر بیٹھ گئے، اسٹیج کی میں زینت بنے ہو، اور کچھ کرنا نہیں ہے، حق کے خلاف حق کے سپورٹ میں اٹھتے نہیں ہو، مظلوموں کے سپورٹ میں اٹھتے نہیں ہو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ جنت میں رسول کے پڑوسی رہیں۔ اس کے باوجود آپ جنت میں رسول کے پڑوسی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی امید رکھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ابھی نازل نہ ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا اگر نماز پڑھائے تو یہ نہ سمجھیے کہ بہت بڑی ذمہ داری اس نے ادا کر دی۔ مولانا نماز پڑھائے نہ پڑھائے، روزہ رکھے نہ رکھے، وہ ٹھیک ہے، اس کے واجبات اپنے ہیں وہ کرے، دعائے عرفہ پڑھائے یا نہ پڑھائے، اگر ظالم کے خلاف چپ ہے، اب مظلوموں کا حق سامنے مارا جا رہا ہے، تو یہ تو جنت میں پڑوسی کیا عذاب کے لائق ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام کا۔ اس لیے ہم اپنے لیے خاص نہیں دعا کریں گے، پتہ نہیں ہم نے کہاں تک رعایت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ خدایا توفیق دے کہ واقعاً یہ
खुतबे मिना के इन मफहूम के ऊपर मैं अमल कर सकूं, इसलिए कि ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं आलिम तो नहीं हूँ, मगर जो ज़िम्मेदार बना दिया गया है, ज़िम्मेदारी दी गई है, उसकी रियायत कर सकूं, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाए। अब उसके बाद क्योंकि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त और अज़मत के साए में इस बुलंद मकाम पर आपको पहुंचाया है, जबकि ये है आप खुद इल्म की बुनियाद पर अज़मत तक पहुँचे हैं, मगर उसके रिएक्शन, उसका अपोजिट क्या है? आप खुद उन लोगों का एहतराम नहीं करते जो अल्लाह की मारिफत के लिए मशहूर है। आप देख लीजिए, जल्दी से मौलाना किसी को सेटता नहीं है, किसी को भाई आप कहिए ना भाई ये इंजीनियर है, इससे कहिए आपने काम में खयानत ना करे, उसकी भी इज्जत है ना। माशरे में हर इंसान की एक अहमियत है, अगर वो अपने काम से इस्लाम की रियायत कर रहा, ख़त्म हो गई बात। मगर कोई भी मौलाना अपने आगे किसी को सुनता ही नहीं, और मौलाना दूसरे मौलाना की नहीं सुनता। जो सब कहते हैं बात मौलाना की है, शायर की। शायर लोगों को आप महसूस भी कर सकते हैं, अपना शेर पढ़ के गायब हो जाते हैं, इसलिए कि वो शायर है ना। जैसे ही अपना नंबर आया पढ़ा और उसके बाद गायब, अब हो गया, मौला मिल गए। ये क्या करते हैं? जो खुद अल्लाह की मारिफत में मशहूर हैं उनको एहतराम नहीं करते उनका, जबकि आपको अल्लाह के बंदों में अल्लाह की वजह से इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है, अल्लाह की वजह से इज़्ज़त और एहतराम। मगर आप उन लोगों की इज़्ज़त नहीं करते जो अल्लाह की पहचान रखते हैं, जो अल्लाह को मानते हो। अब यहाँ से झंझोड़ने वाला, आप देखते रहते हैं कि अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को तोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। लोग मलंगियत के नाम पर सुई लगा लगा के मातम कर रहे हैं, देखा जा रहा है। अहद व पैमान तोड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद आप खौफज़दा नहीं है, ये भी तकलीफ नहीं है कि ये गलत हो रहा है, पता नहीं इसका अजाब मेरे सर आएगा कि नहीं आएगा। बेचैनी भी नहीं है, बस लोग जाएं कहीं पे भी उससे मतलब नहीं है। उसके बरखिलाफ अपने इमाम के जुमले हैं, उसके बरखिलाफ अपने आबाओ अजदाद के बाज़ अहद व पैमान टूटते देखकर आप लड़ लेते हैं, लरस जाते हैं। आप देख लीजिए, बहुत से लोग आपको नहीं, मेरे अब्बा ये 7 रबीउल अव्वल को 6 बजे सुबह में मेरे घर की मजलिस होती थी, कुछ भी कर ले वो 6 बजे से आगे नहीं होगी। हम अपने बाप दादा की दी हुई चीज़ों पे ऐसा लड़ते हैं, मगर उसी के मुकाबले में दीन इलाही को लोग तोड़ रहे हैं, कुछ फर्क तक नहीं पड़ता। जबकि रसूल अल्लाह के अहद व पैमान को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोई परवाह नहीं की जा रही है। उसके बारे में फरमाते हैं, अंधे, गूंगे, अपाहिज शहरों में लावारिस पड़े हैं, कोई उन पर रहम नहीं खा रहा, कोई उन पर रहम नहीं खा रहा। तबर्रुक का भी कॉन्सेप्ट ये था कि दूसरों के लिए था। तबर्रुक असल में पहले बांटा जाता था कि इस तबर्रुक के नाम पर दूसरे गैर हम तक आए, मगर अब हो गया कि गैर ही अपने लोग अब गैर का किरदार निभाने लगे। अब तो अपने ही लोग लड़ लेते हैं तबर्रुक के लिए, और अपने लोगों का तबर्रुक वो शिरमाल नहीं था, वो मजलिस में जो पढ़ा जा रहा था अहकाम इस्लामी और अहकाम इलाही, वो रूह की ग़िज़ा मेन थी। मगर वहाँ भी पलट के फोकस कहाँ हो गया? उस पर। तबर्रुक है सबके लिए, मगर ये कि ज़्यादा उनके लिए था। वो आए इस बुनियाद पर, और इससे फिर वो अहले बैत के असल मकसद तक पहुँच सके। ये जोड़ने का एक ज़रिया था। लावारिस शहर में पड़े हुए हैं। यहाँ अब हम उलमा की सिर्फ जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी यहाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि सिर्फ सुटरगंज मस्जिद में ना पढ़ा रहूँ, कानपुर में टहल के देखता रहूँ कहाँ लावारिस लोग हैं, कहाँ अपाहिज लोग हैं, कहाँ गूंगे हैं, कहाँ अंधे हैं। तो हाँ, मैं तलाश तो कर रहा हूँ। अक़ीदे के अंधों को तलाश कर लिया है, गूंगे अक़ीदे के गूंगे को तलाश कर लिया है। अपाहिज वो कोई और नहीं, वो मरजियत से जो लोग दूर हो रहे हैं वो अक़ीदे के गूंगे हैं, अंधे हैं। उनको तलाश करके मैं तो बातें पहुंचा रहा हूँ। मगर इमाम क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारे शहर में ये ऐसे लोग हैं, मगर तुम उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं।
اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر ایک عالم خاموش ہو جاتا ہے نا، اگر ایک عالم خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بہت اہم ہے یہاں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب وہ وقت پہ بولے گا نہیں، آج ہندوستان کے حالات، خاص یو پی کے حالات، مولانا لوگوں کو چہرے میں بڑے بڑے جس کے امامے ہوں ان کو ذہن میں لائیے گا اور دیکھ لیجئے، یہ ایک دم امام کا جملہ فٹ ہو رہا ہے۔ آپ جب حق کی دفاع میں کھڑے نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے خوشامد اور چاپلوسی کے ذریعے اپنے آپ کو ظالموں کے ظلم سے بچانا شروع کر دیا۔ کیا کہہ رہے؟ یہ تو شیعوں کے حق میں ان سے اچھی حکومت کسی کے ہے ہی نہیں، یہ چاپلوسی ہے کہ ہم نے امام کے فکرے ہیں۔ بس تطبیق دے رہا ہوں تاکہ میرا رول کلیئر رہے کہ میں بیچ کا راستہ اختیار نہیں کر رہا ہوں۔ میں کسی پہ آج سیدھی سی بات ہے، ظالم سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ ظالم اپنے مقصد کے لیے ہمیں یوز کرے گا، مگر شیعہ اور علی کا چاہنے والا اس میں بھی اصل مقصد کو حاصل کرے گا، وہ یعنی وہ ایسا کام کرے گا کہ مجبوری کی بنیاد پر بھی اس پر کوئی الزام نہ لگ سکے، جیسا کہ 8ویں امام کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے خوشامد اور چاپلوسی کے ذریعے اپنے آپ کو ظالم کے سمرتھن میں ڈال دیا ہے، جبکہ خدا نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک دوسرے کو بھی منع کرنے کے لیے، صرف یہ نہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ نہ ہوں، آپ کا کام یہ بھی ہے کہ ساری قوم کو یہ بھی کہے کہ ظالم کے ساتھ تمہیں بھی نہیں ہونا۔ خود بھی گئے اور اپنی شیعت کا بہت بڑا تاج کہاں ہوا؟ اب تو معلوم ہے نا، پوسٹر میں بھی الگ الگ مرجع آ رہے ہیں، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی کے ساتھ بھی اب تھوڑا سا دوسرے بھی مرجع نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بھائی پہلی غلطی ہی کیوں کی؟ اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے نا، ان کے ہاں یہ اب ہے، پاسبل ہو بھی سکتا ہے۔ آپ ان تمام احکام کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ آپ پر آنے والی، اچھا عجیب بات ہے، امام فرماتے ہیں، یہاں عربی جملہ پڑھوں گا تو زیادہ لطف آئے گا۔ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ بات عالم کی ہو رہی ہے، ایسے بھی آپ کو بور نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو میں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، وہ جملہ مجھے یہاں ابھی فوراً تو نہیں مل رہا، مگر ہاں، وَأَنْتُمْ عَظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِن مَنَازِلِ الْعُلَمَاء۔ امام فرماتے ہیں علماء کے یہ گرنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء کے گرنے کی جو وجہ ہے وہ ہے اصل ان کا کردار۔ علماء اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو کھو بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے یہ ہے کہ انہوں نے وقت پہ بولا نہیں، اور جب وقت پہ بولا نہیں تو یہ ہوا کہ وہ ایسے گر گئے کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ اور یہ نہیں، آپ کی مصیبت لوگوں کی مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ یہاں ہم ایک جملہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جو پریشانی آ رہی ہے وہ زیادہ بڑی مصیبت ہے لوگوں کی، نہیں، خود یہ آپ بہت بڑے مصیبت ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر غلط کام ہو رہا ہے، یہ خود آپ بہت بڑے مصیبت ہیں کہ اچھے علماء کی جگہ آپ کے جیسے بناوٹی لوگوں نے لے لیا، یہ خود آپ مصیبت ہیں۔ امام کے یہ فقرے ہیں، اور آپ قوم کی مصیبت پھر بھی چھوٹی ہے، مگر آپ خود بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ اگر آپ سمجھیں تو علماء کے اعلیٰ مقام و منزلت سے آپ کو محروم کر دیا گیا۔ کیوں آپ کی یہ عزت کم کر دی گئی؟ اس لیے کہ کیونکہ مملکت کے نسق و نظم کی ذمہ داری علماء الہی کے سپرد، ہر کام علماء کے ہاتھ سے ہونا چاہیے تھا، جو اللہ کے حلال و حرام کی امانت دار ہیں۔ اس مقام و منزلت کے چھین لیے جانے کا سبب یہ ہے کہ آپ حق سے دور ہو گئے۔ ہر جگہ جو آج بہت بڑا شکوہ ہے کہ
کہ کام ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا. یہ ابھی اب دیکھیے دھیرے دھیرے جو بات آ رہی ہے کہ وقف کی پراپرٹی وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں جا رہی ہے. جب دیا گیا تھا تو یہ باغ فدق کے بڑے چور نکلے. جب یہ وقف کی پراپرٹی انہیں ملی 100-200 سال کی ہسٹری جب ان کے پاس, تو ان میں باغ فدق کے شاید چور اتنے بڑے نہیں تھے, مگر یہ اب زیادہ. اسی لیے اب سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں نا. اب ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر شکوہ ہماری پراپرٹی جب تھا تو کچھ نہیں کیا, اور جب جانے والا ہے تو افسوس اور رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ میں صرف تدبیر دے رہا ہوں کہ نظم و نسق کی ذمہ داری ان کے حوالے تھی, حلال و حرام کے امانت دار یہ تھے, مگر ان سے چھین لیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حق سے دور ہو گئے. جب حق سے دور ہو گئے تو ان سے چھین لی گئی. واضح دلائل کے باوجود سنت کے بارے میں یہ اختلاف کا شکار ہو گئے. دلیلیں ان کے پاس موجود تھیں, یہ ذمہ دار تھے. قرآن و سنت ان کے لیے کہہ رہا تھا کہ تم ذمہ دار ہو, ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ, مظلوموں کے ہمدرد بنو. مگر انہوں نے بس اختلاف کیا اور مسئلہ ان کے ہاتھ سے وہ ساری چیزیں چھن گئی. اگر آپ اب کیا ہے, ابھی بھی آپ کو وہ عہدہ مل سکتا ہے, وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں. کب؟ جب آپ اذیت اور تکلیف جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اے سی میں رہیں اور مثلاً عہدہ پا جائیں. عہدہ نہیں, اذیت تکلیف یہ اٹھائیے. اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئیے تو احکام الہی اجرا کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر یہ تکلیف, مثال کے طور پر اگر میں یا میرے جیسے بہت سے لوگ اگر بہت زیادہ ہوگا تو حکومت کیا کرے گی, ظالم کیا کرے گا, ہمارا مخالف کیا کرے گا, ہمیں جیل بھجوائے گا, ہمیں مارے گا. اگر ہم اسے آج برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلی نسلیں اپنے حقوق کے لیے لڑیں گی اور ان کا حقوق انہیں مل بھی جائے گا. ابھی ہمارے یہاں تشیع میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں تو حکومت سے ایسا لگتا ہے کوئی حق چاہیے ہی نہیں, ہر حق چاہیے ہمیں, ہے نا. جاب نہیں ہے, کتنی مشکل ہے, راشن ہے, بہت سے مسائل ہیں. گھر بھی اگر حکومت بنا کے دے تو جتنا ٹیکس لیتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں مہر دینا چاہیے اسے جتنا ہم سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے. حکومت بنتی کیوں ہے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے, سکون کے لیے. مگر ہم سب کا پیسہ کسی اور بزنس مین اور دھوکے باز کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے. احکام الہی پیش کیے جاتے ہیں. ابھی بھی اگر علماء ذمہ دار افراد اس کام کو انجام دینے لگیں, یقین جانیے ابھی بھی وہ دور واپس, لوگ اعتماد اور بھروسہ کرنے لگیں گے. آپ ہی سے احکام الہی صادر ہوتے, لوگ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے. مگر پتہ چلا کہ یہ سٹہ کا معاملہ مولانا سے کیا پوچھیں, یہ خطیب اور شاعر سے کیا پوچھیں کہ سٹہ جائز ہے کہ نہیں. پتہ چلا یہ تو خود ہی کھیل رہا ہے. پرسنٹیج کی بات یہ خود کرتا ہے, کہتا ہے ہم آپ کا کام کروا دیں گے, جیسے لون والے میں ہوتا ہے نا, ہم آپ کا کام کروا دیں گے, 2% ہمارا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, نجوی ہاؤس سے ہم آپ کا کام کروا دیں گے, مگر اس کا مثلا پانی خرچہ تو چاہیے نا. یہ مولانا لوگ معاملہ ہے. تو مطلب کیا ہے, معاملات میں آپ سے لوگ رجوع کرتے ہیں, مگر پتہ چلا کہ یہ تو یہی بہت بڑے کرپٹڈ یہی نکلے. اور ٹھیک ٹھاک محراب, مسجد, اچھے اچھے لوگوں کے حالات آپ جا کے دیکھیں. مسجد تمام قوم کے لوگوں نے پیسہ مل کے مسجد کے لیے زمین خریدی, پتہ چلا مولانا نے اپنے نام پہ رجسٹر کروا لیا. جی معاملہ ہے, ہوا کام کسی اور, سارے لوگوں نے مل کے کیا اور مولانا ادھر اپنے نام پر کیے جا رہے ہیں. بہت سے ایسے معاملات پورے ہندوستان میں. ارے بہرحال جس گھر میں ہم لوگ جیسے پلتے ہیں نا, یہی پریکٹس ہی ہو رہی ہے. تو پھر وہ آئے گا, متولی بنے گا, وہی کرے گا. وہ مولانا بھی اگر اس کو بھی تھوڑا سا عہدہ مل جائے, وہ بھی. بہار میں جب وقف بورڈ کی لڑائی مولانا شبیب کاظم صاحب لڑ رہے تھے تو پٹنہ میں بڑے بڑے مولانا ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. جب آپ ہسٹری نکالیے تب پتہ چلا
وقف بورڈ کی بڑی پراپرٹی پہ انہوں نے خود مکان بنایا، تو وہ کہاں سے ظالم کے خلاف لڑیں گے؟ وہ کہاں سے ظالم کے خلاف لڑیں گے؟ لیکن آپ نے اب یہاں تک یہ ہے کہ لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں، اگر ابھی بھی ہم اپنے حالات کو صحیح کر لیں تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر امام فرماتے ہیں لیکن آپ نے ظالموں اور جابروں کو یہ موقع دے دیا کہ وہ آپ سے یہ مقام و منزلت چھین لیں۔ یعنی یہاں ایک بات کلیئر ہے، اللہ نے مقام نہیں چھینا ہے، ہم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، ظالم نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہا یہ تو ہمارا درباری آدمی ہے، اس کو جب چاہیں گے آتے ہیں ایسے کر کے کہہ کہتے ہیں آپ ہمیں ووٹ دلوا دیجئے، راتوں رات ووٹ دلوا دے، حکومت لات مار دیا جب، اب آپ مسئلہ اپنا حل کرواتے رہیے۔ وہ آپ سے چھین لیا گیا، اور اللہ کے حکم سے چلنے والے امور، وہ امور جن میں حکم الہی کی پابندی ضروری تھی، اپنے کنٹرول میں کس نے لے لیا؟ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، مگر حاکم نے لے لیا۔ اب وہ سارے کام آپ کو نظر آئیں گے۔ اب دھیرے دھیرے اب دیکھیے طلاق والا مدعا ہوا ہی، اب ہم لوگوں کو آپ گھبرائیے نہیں، ہر چیز عزاداری کیسے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے سب ہم کو وہی لوگ لکھ دیں گے، تاکہ اپنے اندازوں اور وہم و خیال کے مطابق فیصلے کریں اور اپنے نفسانی خواہشات کو پورا۔ اب اگر حاکم وقت اگر یہ کام کر رہا ہے، حاکم کو یہ آفر، تو مولانا اور علماء کی خاموشی کی بنیاد پر، مولانا اور علماء کی خاموشی کی بنیاد پر وہ حکومت پہ قبضہ کرنے میں اس لیے کامیاب ہو گئے کیونکہ آپ موت سے ڈرتے تھے۔ یہ مولانا لوگ کہتے ہیں موت سب کو، موت برحق ہے، مجلس پوری چہلم کے پڑھ دیتے ہیں موت برحق ہے، مگر پوچھ لیے مولانا آپ کب جانے والے ہیں؟ ارے ابھی تو پورا شوٹر گئے میں 4-10 سال 50 سال 25 سال نماز پڑھانا ہے بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنے پر رکھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے یہ اپنے نفس کو احساس کراتے رہنا، جانا ہے اس دنیا سے۔ موت سے ڈرنے کی بنیاد پر حکومت پہ یہ قابل، آپ موت سے ڈر رہے تھے، اس فانی اور عارضی دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ مولانا لوگوں کا معاملہ ہے، یہ دنیا فانی ہے اس سے محبت۔ پھر آپ کی یہ کمزوریاں سبب بنی کہ ضعیف، اب صرف ہم خاموش ہو گئے، ڈر گئے، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ ضعیف اور کمزور لوگ ان کے چنگل میں پھنس گئے۔ بولنے والے ذمہ دار افراد، عہدیدار، پیسے والے لوگ خاموش ہو گئے، بیچارہ جو مظلوم طبقہ ہے، جو طبقہ کمزور ہے، وہ پھنس گئے۔ کس کے؟ ظالم کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ تو غلاموں کی طرح کچل دیے گئے اور کچھ مصیبت کے ماروں کی مانند اپنے معیشت کے ہاتھوں بے بس ہو گئے۔ یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو راشن بھی مل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتے، اوپر جن لوگوں کو بولنا تھا وہ خاموش رہے، اور بیچارے جو مظلوم اور کمزور لوگ ہیں وہ فری میں ان کے۔ یعنی ایک عالم صرف اگر خاموش رہتا ہے تو اس کو اپنی خاموشی کا تو عذاب بھگتنا ہی ہے، اور پوری قوم جو دلدل میں پھنس رہی ہے اس کا بھی عذاب، یعنی کئی گنا۔ جیسے ہے نا، اب یہیں پہ سمجھ لیجئے، عالم کی 1 رکعت اور غیر عالم کی 70 رکعت، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ غیر عالم جو ہے وہ پڑھے گا تو اس کو 70 رکعت پڑھے گا، تب عالم کی 1 رکعت کے برابر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم حلال کو جانتا ہے، حرام کو جانتا ہے، مکروہ کو جانتا ہے، خلوص کو جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی، اسی طرح عذاب بھی کئی گنا ہے۔ اگر عام آدمی کو 1 گناہ کی سزا اللہ 1 مرتبہ دے گا تو عالم کو 70 مرتبہ پٹکے گا۔ ہاں، تم تو سب جانتے تھے۔ حکام اپنی حکومتوں میں جب ذمہ دار لوگ خاموش ہو گئے اور یہ کمزور لوگ ان کے ہاتھوں لگ گئے تو پھر کیا ہوا؟ حاکموں نے اپنے من چلے کام انجام دیے، آمریت، استبداد، ظلم کا مظاہرہ کیا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ذلت و خواری کا سبب بنتے۔ وہ حاکم ان چیزوں میں الجھ گیا جو اس کی خود ذلت کا سبب ہے، اور اتنا ہی نہیں، بدقماش اور بدتمیز افراد کی پیروی کرتے ہیں، پروردگار کے مقابلے میں گستاخی دکھاتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ صرف خاموش ہونے کی وجہ سے یہ کام ہوا۔
اب یہاں پر دیکھیے امام فرماتے ہیں ہر شہر میں ان کا ایک ماہر خطیب ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر جگہ اناؤنسمنٹ، آئیے ابھی ایک ابھیان چلا تھا، بہت سی جگہ مولانا لوگوں سے ملاقات چل رہی تھی، یہ لوگ اگر مل گئے مولانا لوگ ان کا کام ہو جائے گا، بہت سے لوگ ملے بھی۔ ابھی ہمارے یہاں تو یہی کلیئر نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہر شہر میں ان کا ایک ماہر خطیب ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، زمین میں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، یعنی صرف وہ غلط نہیں ہے، اس کے ہر جگہ آدمی جو ہیں وہ بھی اتیاچار کیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، عوام ان کے غلام بن گئے ہیں اپنے دفاع سے، حتیٰ ایسے یہ عوام کی حالت یہ ہے کہ یہ عاجز ہیں، اپنا دفاع تک نہیں کر سکتے، یہ عاجز ہے۔ حکام میں سے کوئی حاکم تو ظالم، جابر اور دشمنی اور عناد رکھنے والا ہے، کوئی کمزوروں کو سختی سے کچل دینے والا ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، جبکہ یہ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ روز جزا کو۔ کن لوگوں کا حکم چل رہا ہے؟ صرف مولانا لوگوں کی خاموشی کی بنیاد۔ تعجب ہے، امام فرماتے ہیں تعجب ہے، اور کیوں تعجب نہ ہو، ملک ایک دھوکے باز، اب یہاں پہ امام وہ معاویہ کی طرف، ملک ایک دھوکے باز ستمکار کے ہاتھ میں ہے، اس کی مالیاتی عہدیدار ظالم ہیں، اس کے جہاں جہاں گورنرز ہیں جو لوگ ہیں وہ سب ظالم ہیں، صوبوں میں اس کے مقرر کردہ گورنر مومنوں کے لیے سنگ دل ہیں اور بے رحم ہیں۔ آخر کار اللہ ہی ان امور کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے، اور وہی ہمارے اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلاف پر اپنا حکم صادر کرے گا۔ امام نے یہاں جھنجھوڑا ہے، اور آخر میں امام کی جو باتیں ہیں، بس آخری پیراگراف ہے، امام نے اپنے خطبہ کا اختتام ان جملوں پہ کیا، وہ یہ تھا، امام فرمایا بار الہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہماری جانب سے ہوا بنی امیہ اور معاویہ کی حکومت کی مخالفت میں، وہ نہ تو حصول اقتدار کے سلسلے میں رستہ کشی ہے، اور نہ ہی یہ مال دنیا کی، میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ مثلا دنیا کی دولت کو زیادہ بڑھا لوں، بلکہ صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں، تیری مملکت میں اصلاح کریں، تیرے مظلوم بندوں کو امان دے دیں، جو فرائض، قوانین اور احکام تو نے معین کیے ہیں ان پر عمل ہو۔ اب امام یہاں مخاطب کہہ رہے ہیں، اگر آپ جو حاضر ہیں وہاں صحابہ اور تابعین، ہماری مدد آپ نے نہ کی اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ظالم آپ پر اور زیادہ چھا جائیں گے اور نور نبوت کو بجھانے میں اور زیادہ فعال ہو جائیں گے اور زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو بس خدا ہی کافی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف ہماری توجہ ہے، اسی کی جانب پلٹنا ہے۔ امام نے آخر میں جو لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ تمہیں مدد کرنی ہے۔ میں نے اصل میں تشریح کم کی، ہر چیز پہ رک کے ٹھہر کے بات کرنے کی ضرورت ہے، مگر وقت کی تنگی کا خیال کرتے ہوئے اسے ہم نے پیش کیا۔ اور یہ خطبہ سب سے پہلے یعنی آخر میں اپنے لیے میں دعا کروں گا کہ خدایا وہ توفیق دے کہ غلط کو غلط کہنے کی توفیق ملے، صحیح کو صحیح کہنے کی توفیق، جو میرے فرائض ہیں اسے سمجھنے کی توفیق، اس پہ عمل کرنے کی توفیق، اور کبھی بھی غلط یا باطل سے سمجھوتا کرنے کی نوبت نہ آئے، اور اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ جہاں ظالم اور باطل سے سمجھوتے کا وقت آ جائے تو خدایا موت دے دینا تاکہ باعزت اس دنیا سے ہم جائیں۔ آخر میں یہی ہے کہ اگر کسی کو سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد